فلسفے اور نظریات چلتے رہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم انسانی ذہن کو سوچنے سے بند کر دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم انسانوں کے ذہن پہ قابو پائیں اور انہیں کہیں کہ اپنے پروردگار سے بغاوت نہ کرو، وہ کرے گا۔ اسی لیے حالات کے جبر سے جو کفر آتا ہے وہ کفر نہیں ہوتا جو حقیقت میں ہوتا ہے۔ یہ جتنے مفتی کفر کا فتویٰ دیتے ہیں نا، ان میں بہت کم ہیں جو دو قسم کے کفر میں فرق کرتے ہیں۔ حالات کے جبر سے کفر آتا ہے، حالات کے جبر سے کفر اس طرح سے آتا ہے کہ ضروریات زندگی سوسائٹی میں پوری نہیں ہو سکتی، تو کہتا ہے پروردگار تو کدھر ہے؟ ساری زندگی گزر گئی اس بک بک جک جک میں، موت دے دے۔ بیوی کی پٹائی ہوتی ہے، وہ غصے میں کہتی ہے جاؤ تمہارا دین اور مذہب، میں نہیں مانتی اس کو، میں نہیں مانتی خدا کو، کیا کر لو گے؟ یہ جتنے کفر ہیں یہ حالات کے جبر کا نتیجہ ہے۔ جب تک کسی بھی دنیا کی مملکت میں لوگ اکنامکلی اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوتے، معاشی سہولتیں انہیں ضروریات زندگی کی مہیا نہیں ہوتی، اور ان کی فوج ان کی بیک پر کھڑی نہیں ہوتی، نہ وہ فرد قائم رہتا ہے، نہ وہ معاشرہ قائم رہتا ہے، نہ ہی کبھی بھی وہ ملک ترقی کرتا۔ قرض لے کے ملک چلانا اور کرائے کی فوجیں رکھنا یہ کسی کو بھی نفع نہیں دیتا۔ فوج وہ ہوتی ہے جو اپنی ہوتی ہے، جس پہ اطمینان ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہ لوگ ہمارا دفاع کریں گے، ہماری سرحدوں پہ محافظ ہیں، ہم امن اور اطمینان سے زندگی بسر کر رہے ہیں، تو رعایا چین سے رہتی ہے۔ اور دوسری طرف ملک کی اکانومی پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ جو ملک قرضے مانگ مانگ کر چلتے ہیں، تو جو قرضے دیتے ہیں وہ اپنی شرائط بھی منواتے ہیں۔ اس لیے جس دن سے خدا نے ان سوسائٹیز کو رواج دیا ہے، ہمیشہ وہ سوسائٹی اور ملک چلتا ہے جس کی اکانومی بھی اپنے کنٹرول میں ہو اور فوج بھی کنٹرول میں۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ایک وہ راہ ہے جو انبیاء علیہ السلام نے دکھائی، انہوں نے کہا آخر اس کا منتہا تمہارا پروردگار۔ ہم کسی شخص کو نہیں روک سکتے کہ وہ کفر اور بغاوت کی سوچ نہ سوچے، وہ سوچے گا، اور جو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں یا جو اس ممبر پر بیٹھتے ہیں، یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو مطمئن کریں اور لوگوں کے سوالات کے جواب دیں۔ یہ کوئی دین اور شریعت نہیں ہے کہ ایسے جوابات دیے جائیں کہ بولنے والے کا منہ بند کر دیا جائے۔ دین اور شریعت یہ ہے کہ جو بول رہا ہے اس کے دل کا اطمینان مطلوب۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارہا ایسے لوگ آئے جنہوں نے وہ سوالات پوچھے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرما لی۔ آیات نازل ہوئیں کہ اس طرح اگر ہو جائے تو پھر 4 گواہ اس پہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول اگر شوہر اور بیوی میں ایسے ہو جائے تو پھر 4 گواہ ڈھونڈتا پھرے گا کہیں سے کہ آ کے دیکھیں اس کی بیوی کیا کر رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے، اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ ایسے بہت سے قصے ہیں، اللہ نے کہا 4 گواہ اگر بیوی کا معاملہ ہو جائے تو اس کی جگہ 4 قسمیں کافی ہیں، لیکن یہاں پر قسم تم بھی کھاؤ گے اور تمہاری بیوی بھی، اور 5ویں مرتبہ تم اللہ سے دعا مانگو گے کہ اللہ کا غضب مجھ پہ نازل ہو یا اللہ کی لعنت اس پہ نازل ہو۔ یہ 5 چیزیں سورہ نور کے آغاز میں اللہ نے بیان کی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس ممبر پہ بیٹھنے والے، ان کی تعلیم، ان کا علم اتنا گہرا ہو، اور وہ کبھی بھی نہ سوچیں اور اس ڈگر پہ نہ چلیں، اور نہ کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے کا منہ بند کر دیں۔ وہ دل سے مرتد ہو سکتا ہے، اندر سے،